Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I'm Rashid Mahmood, one of the experts from Careers Consultancy. اور آج میں آپ کو بتاؤں گا یورپ کے اس واحد ملک کی جہاں کی ویزا ریشو اس وقت 98% کے قریب ہے. چونکہ آج میں بڑی اوپنلی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا، تو معذرت اگر میری ویڈیو یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے، بٹ یہ ایک بٹر ٹروتھ ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اس ریئلٹی کے لیے، اس بٹر ٹروتھ کے لیے پہلے سے ہی مائنڈ میک اپ کر کے جاتے ہیں، تو آپ کو اس ریئلٹی کو، اس ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کا پورا وہ مائنڈ میک اپ ہوا ہوتا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ونس آپ کا مائنڈ میک اپ ہوا ہو تو چیزیں سمجھنے میں، کرنے میں آسانی رہتی ہے. اینی ویز، میری یہاں سے مراد لتھوینیا ہے. اچھا، اب بہت ساری ویڈیوز اس پہ آتی رہتی ہیں اور بہت سارے خواب دکھائے جاتے ہیں. اب اس کی اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ لتھوینیا میں جو اسکل جابز ہیں وہ بے تحاشا ہیں. آئی وڈ سے کہ اگر مجھے کسی اسکل جاب کے لیے جانا پڑے تو میں رادر دین جرمنی، اسپین، تو میں لتھوینیا کو پریفرنس دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر لتھوینیا میں ویج ریٹ لو ہے تو لیونگ کاسٹ بھی بڑی لو ہے، اور اگر اس کا کمپیریزن میں کروں تو لتھوینیا میں رہنا بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فیو شینجن کنٹریز ایز ویل. خیر، لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. اس کے 4 وہی میجر ویزاز ہیں، لیکن آج جو میرے مخاطب ہیں وہ ہے انسکلڈ طبقہ، جس کا ورک پرمٹ ڈی کیٹیگری کا ہوتا ہے. اور یہ چونکہ امپلائر بیس ہوتا ہے تو اس کو حاصل کرنا بھی قدرے آسان ہوتا ہے if you can afford it. اب اس میں آپ کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں؟ آپ کو بہت سارے کنسلٹنٹ اس بات کو ہی نہیں بتاتے کہ آپ وہاں پہ جا کے کرو گے کیا، آپ کی فیوچر سیٹلمنٹ کیا ہو سکتی ہے وائل آپ یہ اپنا سارا پروسیجر کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کریں تو آپ کو وہاں پہ جا کے اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے. ایک تو اگر میں اگین وہی بات کرنا چاہوں اسکلز کی، تو میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک ہنٹ دے دیا کہ اب لتھوینیا کو آئی ٹی ہب بنایا جا رہا ہے، تو اوبیسلی وہاں پہ اب جو آئی ٹی کی جابس ہیں وہ بے تحاشا کریٹ ہوں گی، اور اسی طرح جو مارکیٹنگ ہے اس کی جابس بے تحاشا کریٹ ہوں گی. بٹ لیکن میں نے اس ویڈیو میں پہلے کہا کہ آج میرا مخاطب ڈی کیٹیگری ویزا والے ہیں. سب سے پہلے تو اس ویزا کی جو مدت ہے وہ ہے 1 سال کی، پھر آپ اس کو 3 سال میں ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، پھر آپ اس کو 5 سال میں ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں، پھر آپ اس کی پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے سم ہاؤ ڈی کیٹیگری ورک پرمٹ لے لیا ہے، وہ کرے گا کیا؟ تو جیسے ہو کیا رہا ہے بیسکلی، جو لتھوینیا کی اپنی آبادی ہے بڑی سپیڈ سے موو کر رہے ہیں اور ان کی جگہ سکلڈ لوگ لے رہے ہیں. اب جو سکلڈ لوگ ان کی جگہ لے رہے ہیں، ان کی بائنگ پاور بنسبت وہ لوگ جو پہلے رہتے تھے ان سے کہیں زیادہ ہے. تو ٹرینڈز چینج ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے جس شعبے کو میں پریفرنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں شیفنگ. اگر آپ اچھے شیف ہیں، ویل اینڈ گڈ ہے.
اگر آپ اچھے شیف نہیں بھی ہیں تو آپ شیفنگ سیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور اگر آپ شیفنگ سیکھ لیتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کا ایک بہت برائٹ فیوچر ہے لتھوینیا میں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، آپ ڈرائیونگ کرنا جانتے ہیں، تو ڈرائیونگ کی بے تحاشا جابز اویلیبل ہیں لتھوینیا میں. چونکہ اگین جب آئی ٹی ہب بنے گا تو پھر یہ اکنامیکل ہب کی طرف بھی موو کرے گا، اور پھر جب ایک چیز ترقی کی طرف موو کرتی ہے تو پھر اپرچونٹیز جو ڈی کلاس والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اور کھل جاتی ہیں. تو وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں اپنے پروفیشنز کو لے کے، یہاں سے مراد اگین میری ڈی کلاس پروفیشن کے لوگ، اور وہ سم ہاؤ کسی بھی طرح افورڈ کرتے ہیں، تو آئی ووڈ ریکمینڈ دیم کہ آپ لتھوینیا کے لیے ضرور ٹرائی کریں. مطلب ایک تھوڑی سے پیسے لگتے ہیں، آپ اس کو بائی بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بائی کر کے بھی موو کرتے ہیں تو کو بہت لمبا عرصہ نہیں چاہیے آپ کو اپنے وہ پیسے پورے کرنے کے لیے. آپ بڑی سپیڈ سے اپنے پیسے پورے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک آپ کا ارننگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا مطلب ایک اپنا فیوچر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر اسپیشلی آپ میرڈ ہیں اور آپ کی جو کلاس ہے وہ ڈی کلاس ہے، ڈی کلاس سے میری مراد بار بار یہاں پہ ہے جو آلموسٹ ایکول ٹو لیبر کلاس ہے، تو اس ڈی کلاس کے لیے اپنے بچے یورپ سے پڑھانا ایک خواب ہوتا ہے. آپ چاہے ڈرائیور ہوں، چاہے شیف ہوں، چاہے پلمبر ہوں، چاہے کوئی بھی جاب کر رہے ہوں، آپ کے بچوں کو ایجوکیشن فری ہوگی، اور ان کی ڈگریز پر جو سٹمپ لگی ہوگی وہ یورپ کی لگی ہوگی. اور ان اینی کیس ان فیوچر آپ کو یا آپ کے بچوں کو کبھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش واپس آنا پڑتا ہے، یا آپ خود سے دوبارہ واپس اپنے کنٹری میں سیٹ ہونا چاہتے ہیں، تو آپ سب لوگ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لوکل جو ڈگری ہے اور جو یورپ کی ڈگری ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وی این وائز تو جو ہوتا ہی ہے، لوکل لیول پہ جو اس کی اپریسیشن ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ویجز میں فرق ہوتا ہے، آپ کے آؤٹ پٹ میں فرق ہوتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ایک پھر لمبی بات دوسری طرف نکل جائے گی. آپ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو بہت کم پیسوں میں اویل کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اپنے ملک میں اگر اس کلاس کی جاب کر رہے ہیں تو میکسیمم جو آپ کی ویجز ہیں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کو جانتے ہیں. مطلب میں شیف کی بات کریں تو بہت اچھا شیف جو بہت کلاس کی ویجز لے رہا ہو، وہ میرا خیال ہے بمشکل 1,00,000 روپیہ، 1.25 یا 1.5 لاکھ روپے تک ہوگی. مگر اگر یہی آپ شیفنگ جا کر لتھوینیا میں کرتے ہیں تو آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے وہ 2,000 یورو سے لے کے 2,500 یوروز تک جاتا ہے. مینز یو کین ارن بٹوین 6 to 7 lakhs in your start. اور پھر with the passage of time, with the passage of experience اس میں ایک ریز آتا جاتا ہے. اور آپ اسی طرح ڈرائیور ہیں تو بھی آپ کا سٹارٹ اتنی ہی سیلری میں آتا ہے. آپ کسی بھی اور آڈ جاب، کسی بھی اور ہنر کے ساتھ منسلک ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایک ریز ملتا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کا اسٹارٹ اپ اتنی کی ویجز سے ہو تو پھر یو کین امیجن کہ آپ کا اینڈ پوائنٹ کہاں تک جا سکتا ہے. مطلب وہ لوگ جو پچھلے 2-4 سال سے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، ایزیلی ارننگ 10 سے 12 لاکھ روپے گائے بگائے آن اینڈ آف ہماری ان سے بات ہوتی رہتی ہے. سو دے آر کوائٹ ہیپی. پلس بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دل میں یہ بات ضرور رکھتے ہیں، مطلب نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے، کہ جی وہ لتھوینیا کو ایک گیٹ وے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یس یو کین ڈو اٹ، ہو سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایج ہے
کہ آپ لتھوینیا میں بیٹھ کے جرمنی کے لیے، ناروے کے لیے یا کسی بھی دوسرے شینجن کنٹری کے لیے جاب اپلائی کر سکتے ہیں، کسی اسکل ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایز کمپیئر ٹو آل اوور دا ایشیا، میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لوں گا، اس کی نسبت آپ کی جو ویزا ریشو فرام لتھوینیا ہوگی وہ بہت ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ کچھ فیکٹس ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں. یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، چونکہ ویڈیو اس میں پھر لمبی ہو جاتی، تو میں نے اس کو شارٹ کرنے کے لیے فی الحال اس ویڈیو کو یہاں تک ہی محدود رکھا ہے. اب میں اس ویڈیو میں آپ کو جو اسپیشل بات بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو کوئکلی بتا دوں گا کہ آپ کو بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے اس کے لیے. مطلب سمپلی آپ کو جو مین چیز ہے دیٹ از ون پیس آف پیپر وچ از کالڈ اے ورک پرمٹ فرام یور امپلائر. وہ سمپل ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے جس پہ آپ کی ساری ایکسپرٹیز اور آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. آپ اس کو لیتے ہیں، وہی آئیڈینٹیفیکیشنل ڈاکومنٹس ہیں جو دوسرے ممالک میں چاہیے ہوتے ہیں، لائک یور FRC MRC اور آپ کے آئیڈینٹیفیکیشنل ڈاکومنٹس اور لٹل بٹ فائنینشیل ڈاکومنٹس ایف یو ہیو. تو یہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس اپنے ملک سے جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں TRC اپلائی کرتے ہیں. اگر تو لتھوینیا کی ایمبیسی آپ کی اپنی کنٹری میں ہے تو آپ وہیں سے کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کسی بھی اس کنٹری میں جانا پڑتا ہے اس TRC کو اپلائی کرنے کے لیے، جس میں بھی آپ جانا چاہیں. کئی ساری کنٹریز ہیں آپ کے جو بھی افورڈنگ میں آتی ہو، تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ کو وہیں پہ جانا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو رپلائی ہے وہ بہت لمبا عرصہ نہیں لیتا. 2 سے 3 ویک میں آپ کو اس کا رپلائی مل جاتا ہے، ایدر اٹس ان یس اور ایدر ان نو. اور جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ اس کا ویزا ریشو اس وقت 98% ہے. تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گا ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اپنی اتنی کی سیونگز ہیں جو وہ ڈی ویزا کے لیے اسپینڈ کر سکیں، ان کو ضرور اس ویزا کو ٹرائی کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.